الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. میرے بھائیو، یہ سورۃ المسد ہے اور اس سورت کی تفسیر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب بھی پڑھی جائے، چاہے نماز میں امام صاحب تلاوت کریں تو آپ انشاءاللہ اس پر تدبر کریں، غور فکر کریں اور زندگی میں اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سورۃ المسد مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں اور قرآن میں اس کی ترتیب 111 نمبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جو ابو لہب کے کنیت سے جانا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، بد دعا سے آغاز کیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب سورۃ الفاتحہ کے بعد نازل ہوئی اور سورۃ التکویر سے پہلے نازل ہوئی. نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب چھٹی ہے اور اس سورت کو سورۃ ابو لہب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ تبت بھی کہا جاتا ہے. دیکھیے، اس سے پہلے کی سورت ہے سورۃ النصر. سورۃ النصر میں اور سورۃ ابی لہب یا سورۃ المسد میں مناسبت یہ ہے کہ سورۃ النصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کی تائید حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، دنیا میں ان کو غلبہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بیش بہا اور جنتوں سے نوازتا ہے. یہاں سورۃ المسد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی مخالفت کرنے والے، توحید سے دشمنی کرنے والے اور جو لوگ اسلامی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں ان کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ خسارے کے شکار ہیں اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. اگر آپ سبب نزول پر غور کریں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اس کے سبب نزول اور شان نزول کو واضح کرتی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ہوشیار کیجئے. اللہ اکبر. اس فریضے کی ادائیگی اور اللہ رب العالمین کی اس آیت کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح صفا پہاڑی پر سب چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد وا صباحا کی آواز لگا دی اور لوگوں کو مخاطب کرنے لگے: اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، اے بنو ہاشم. سب لوگ آواز سن سن کر آنے لگے، یہاں تک کہ جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ پر دوسرے کو بھیج دیا، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے. ابو لہب اور قریش بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارأیتکم لو اخبرتکم، کیا خیال ہے اگر تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے تم لوگوں پر ایک حملہ، ایک جیش ہے، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اکنتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سبوں نے کہا نعم، کیوں نہیں. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ کبھی کیا ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، صادق و امین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے اپنی دعوت کا آغاز کیا. کیا فرمایا؟ فإنی نذیر لکم بین ید عذاب شدید، میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. ابو لہب بدبخت نے کہا: تبا لک سائر اليوم، سارا دن تیرے لیے خرابی ہو. الہذا جمعتنا، کیا تم نے اس کام کے لیے ہم لوگوں کو جمع کیا؟ اس وقت یہ سورت اور آیت نازل ہوئی: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. چھوٹی سی سورت ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قصہ کو شروع کیا اور ختم بھی کر دیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اس سورت کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی تھی اس کو دور کرنا ہے اور ابو لہب کو جہنم کی خبر دے دینی ہے. اور جو لوگ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں ان سے الجھے گا، ان سے دشمنی کرے گا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر واضح کر دیا ہے۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ، پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تب کا مطلب ہوتا ہے خسرانہ، نقصان ہو گیا، ٹوٹ جائے۔ دونوں ہاتھ کو تباب کے ذریعے ذکر کیا، تبت یدا، دونوں ہاتھ، اس لیے کہ عام طور پر انسان دونوں ہاتھ سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کبھی کبھی ہاتھ بول کر نفس مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ذالک بما قدمت یداک، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے نفس کی کمائی ہے۔ تو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نقصان کا شکار ہو، خسارے کا شکار ہو، اور آگے خبر بھی دے دی وتب، اور ٹوٹ گیا، ہلاک ہو گیا۔ یعنی پہلے خبر تھی، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بد دعا کی، بد دعا کے الفاظ لائے، اور اس کے بعد خبر بھی دے دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ چلیے، ابو لہب، یہ لہب کنیت تھی اس کی، ابو لہب۔ یہ لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ لِإِشْرَاقِ وَجْهِهِ، چونکہ چہرہ چمکدار تھا، سیب کی طرح سے روشن تھا، سرخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور عزیٰ چونکہ بت کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا نہیں چاہتا تھا، غیر اللہ کی عبودیت کی طرف منسوب کرنا نہیں چاہتا تھا، اس بنا پر ابو لہب کہا گیا ہے۔ ایک طرف تو خوبصورتی کے بنا پر ابو لہب کہا گیا، لیکن دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر سیصلی نارا ذات لہب، دہکتی ہوئی آگ میں، شعلہ مارتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی کہہ دیا گیا انجام اس کا برا ہوگا، اور آخرت میں دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دیتا تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے اپنے خاص بھتیجے تھے، اور یہ سب سے بڑا چچا تھا۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں، یہ جاہلی تھے، اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں دیکھا، ذی المجاز مارکیٹ میں دیکھا، اور وہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے، اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس کا چہرہ نہایت خوبصورت تھا، وہ کیا کہتا تھا لوگوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اور لوگوں سے یہ کہتا کہ یہ صحابی ہے، بے دین ہے، جھوٹا ہے، جہاں جہاں ہمارے نبی جاتے یہ بدبخت پیچھے پیچھے جاتا اور یہی کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، بے دین ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے، ان کا چچا ابو لہب ہے۔ بھلا بتائیے، گھر کی آگ لگی، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دے رہے ہیں، اور چچا جو خاص چچا ہے، سگا چچا ہے، وہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چلیے، تو فرا کہتے ہیں کہ تبت یدا جو تب ہے یہ دعا ہے، بد دعا ہے، اور وہ تب یہ خبر ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بدبختی کے لیے بد دعا کر دی، اور پھر اس کی خبر بھی دے دی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو بھی اس سورت کا پڑھنے والا ہے، اس زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک سب کے سب لوگ ابو لہب کے خسارے اور تباہی کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو کئی سارے تھے؟ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اپنا سگا چچا تھا، سگا چچا تھا، اس کے باوجود مخالفت کر دی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بچپن سے جانتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انکار نہ کرے، مخالفت اور دشمنی نہ کرے، لیکن چونکہ بدبختی لکھی ہوئی تھی، اس نے انکار کیا، معاند بن گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دشمن بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان اگر ہمارے اور آپ کے اپنے ہی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دفاع کرتا، جیسا کہ ابو طالب نے دفاع کیا۔ ابو طالب نے دفاع کیا، کافر رہے، پوری زندگی رہے، لیکن دفاع کرتے رہے، جان و مال کی حفاظت کرتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علاقائی اور قبیلے کی جو ایک
انسان کے اندر محبت ہوتی ہے تو اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو. اس نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے. چلیے دوسری آیت لے لیجیے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. اسے نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی. ما اغنا کام نہ آیا. دیکھیے یعنی ایک ایسا ہے جیسے کہ واقع ہو گیا، نہ کام آیا اور نہ کام آئے گا. اللہ کو پتا ہے، ازل میں پتا ہے کہ یہ ایسا کرے گا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا اور میری ملاقات عطا بن ابی رباح سے ہوئی. میں نے کہا یا ابا محمد، اہل بصرہ تقدیر کے بارے میں کچھ جمی گوئی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اے بیٹے کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا سورہ زخرف کی آیت پڑھو. کون سی آیت؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. قرآن کریم ام الکتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے. لدینا اللہ کے پاس، لعلی حکیم بلند و بالا کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے. پھر کہا اتدری ما ام الکتاب، جانتے ہو لوح محفوظ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون جہنمی ہے. اس میں لکھا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. پھر عطا کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ولید بن عبادہ بن صامت سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے موت کے وقت میں تمہیں کیا وصیت کی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں ولید مجھے میرے والد صاحب نے بلایا اور کہا اے بیٹے اللہ سے ڈرنا اور جان لینا کہ تم متقی نہیں بن سکتے یہاں تک کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. اگر اس کے علاوہ پر موت آئے گی تو جہنم میں داخل ہوگا. اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول ما خلق اللہ القلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ کہا تقدیر لکھو، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہونے والا اور قیامت کی صبح اور اس کے بعد تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے. تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ سب کچھ لکھ دیا. جب القلم، اس کے پاس قلم خشک ہو گیا. اس کے بعد قلم خشک ہو گیا. آئیے ما اغنا عنہ مالہ، اسے مال بھی کام نہ آ سکا، اللہ کے عذاب سے کام نہ آ سکا جو مال اس نے پوری زندگی جمع کیا تھا. اور نہ کمائی، نہ جاہ و منصب اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں دنیا بھر کے اندر، وہ چیزیں کام نہ آ سکیں. رئیسانہ حیثیت ہو، جاہ ہو، منصب ہو، اس کی اولاد ہو، اس کا عمل ہو، کچھ بھی کام نہیں آ سکا. اس لیے کہ انسان کی کمائی میں اولاد بھی داخل ہے، اس کا عمل بھی داخل ہے، جاہ و منصب بھی داخل ہے، یہ سب اس کی کمائی میں داخل ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی مال اور اولاد کو عام طور پر قرآن میں ایک جگہ بیان کرتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اس سے مراد مال ہے، ما اغنى عنہ مالہ، وہ ما کسب میں اولاد بھی داخل ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا جس میں مال بھی کام نہ آئے گا، اولاد بھی کام نہ آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہاں تک کہ وہ قلب سلیم لے کر کے آئے. اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ نے مال و اولاد کو جمع کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. دیکھیے جو لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی اللہ کے عذاب سے. چلیے ابو لہب کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا عتیبہ، اور یہ باپ کے نقش قدم پہ چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں. تو لہب بن ابی لہب جو عتیبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا تھا، گالی دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہہ دیا، بد دعا کر دی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس پر اپنا کتا مسلط کر دے. چنانچہ وہ قافلے میں نکلا، شام جا رہا تھا. ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالی اور لوگوں سے کہہ رہا ہے انی اخاف دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے، ان کے بد دعا سے میں ڈرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں نے اس کے گرد سامان ڈال دیا، سامان سے چھپا دیا اور پہرےداری کرنے لگے. لیکن شیر آیا اور آ کر کے اس کو چھینا اور اس کو لے کر کے چلا گیا. یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر ہے.
عتیبہ کے بارے میں حسان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ من یرجع العام الی اہلہ، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو جہنم کی وعید بھی سنا دی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو شعلے مارتی ہوگی، بہت دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ غور کر لیجئے، اس صورت میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے اور وہ من عند اللہ ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کو یہ معلوم ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ وہ دونوں جہنم میں داخل ہوں گے، آگ میں داخل ہوں گے جو شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے، اس کے باوجود کفر پر باقی رہے، کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ آئیے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی، وہ داخل ہوگا جہنم میں اور اس کی بیوی جہنم میں داخل ہوگی، جس کا نام کیا ہے؟ عروہ بنت حرب بن امیہ، اور یہ ابو سفیان کی بہن ہے جس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، اور زبان کی بڑی خراب تھی، بد زبان تھی، اور جس کو جو پاتی تھی بک دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت تکلیف دیتی تھی۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں اس روایت کو پیش کیا ہے۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام چند دن رک گئے، وحی نہ لے کر آئے، تو قریش کی ایک عورت نے کہا ابطأ علیہ شیطان، اس کا شیطان اب رک گیا ہے، دیر سے آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے کئی دنوں سے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب تبت یدا ابی لہب مطب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے۔ جب اس نے ابو بکر کو دیکھا، تو کہا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ جبکہ ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو تکلیف دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن ترانی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ آئی اور پوچھتی ہے ابو بکر کہاں ہے؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھی نے میری حجو کی ہے، میرے متعلق کچھ ایسی بات کی ہے جو نازیبہ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو شعر نہیں کہتے۔ وہ واپس ہو گئی ابو بکر صدیق کے کہنے پر، اور کہا کہ تو میرے نزدیک قابل اعتماد ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کو کچھ نہیں کیا؟ کہا نہیں، مجھے فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے چھپا لیا تھا۔ آئیے، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب یہ اس کی صفت ہے، وہ لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی۔ جہنم میں داخل ہوگا ابو لہب اور اس کی بیوی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ غور کیجئے، دنیا میں بھی لکڑیاں ڈھوتی تھی، ایک رسی اس کے پاس اسپیشل تھی، جاتی تھی اور جنگل سے لکڑی اور اس طرح کی چیزیں اٹھا کر لاتی تھی۔ اور جیسا کہ ابن زید مفسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رات کو ڈالیاں ٹہنیاں اس طریقے سے ڈال دیا کرتی تھی تاکہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف جائیں، خانہ کعبہ میں جائیں تو تکلیف سے دو چار ہو جائیں۔ یہ اس کی بدطینت اور بدخلقی اور اس کی اس طرح کی حرکتیں تھی، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو سزا سے دو چار کیا ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں حمالۃ الحطب کا معنی یہ ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتی تھی، قریش کے سامنے آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندی باتیں کیا کرتی تھی، اور اس کی یہ حالت رہی اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی۔ چلیے، اور فرہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگوں کے درمیان دشمنی پھیلاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ چلیے آگے چلیے، فی جیدہا حبل من مسد، مجاہد کہتے ہیں یہ جید کہتے ہیں وہ گردن جو کہ ہرن کی طرح ہو اور اس میں سونے کا ہار ہو، سونے کا زیور ہو۔ حبل من مسد، حبل کہتے ہیں رسی کو، اور مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی، مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، چاہے وہ مونج کی ہو یا کھجور کی ہو یا پوسٹ کی ہو یا آہنی تاروں کی ہو، اور جو زنجیر اس کی گردن میں ہوگی تو وہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ چلیے، اب یہاں پر یاد رکھیے گا
کہ جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زنجیر کا ذکر کیا ہے اس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، گویا کہ اس کی گردن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کے زنجیر کو باندھ دے گا اور اس سے عذاب اس پر ہوتا رہے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کی گردن میں ہار ہے، اس بنا پر بطور ضم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس جملے کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو بھی یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح سے اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی، بدتمیزی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی اور یہ وعید نازل فرمائی، اور ان تمام کے حق میں یہ وعید ہوتی رہے گی اور آتی رہے گی جو قول یا فعل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بتائیے، ابو لہب انتقال کر گیا کس بیماری میں؟ عجزہ بیماری میں، جو بدر کے 7 دن کے بعد یہ بیماری اس کو لاحق ہوئی، بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب کا پیسہ تھا، قرضہ باقی تھا ایک آدمی کے ہاں جو مفلس تھا، کنگال تھا۔ ابو لہب نے اس سے کہا کہ تم میرے بدلے بدر میں شریک ہو جاؤ، اس لیے کہ اعلان عام ہے کفار کی طرف سے، تمام کفار کو شامل ہونا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شامل نہ ہوں، اس لیے کہ اگر میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مارا جاؤں گا۔ تو اس نے بھی سوچا کہ چلو میرا قرضہ ادا ہو جائے گا اور ہم لڑائی میں شریک ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہوا، اور بدر کے 7 دن کے بعد اس کی بیماری لاحق ہوئی، اور ایسی بیماری تھی جس میں گریٹی نکلی اور لوگ اس سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے بیٹوں نے 2 یا 3 رات اس کو ایسے چھوڑے رکھا، دفن نہیں کیا، یہاں تک کہ بدبو پیدا ہو گئی، اور قریش عدسہ بیماری سے اسی طرح دور رہتے تھے جس طرح لوگ طاعون اور پلیگ کی بیماری سے دور رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک نے کہا، قریش کے ایک آدمی نے ان کے بیٹوں میں سے کسی سے کہا، تم لوگ شرماتے نہیں ہو؟ تمہارے باپ کے اندر سے بدبو پیدا ہو رہی ہے، تم لوگ اسے دفن کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا ہم لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا فانطلقا فانا معکما، قریشی آدمی نے کہا تم دونوں چلو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ لوگوں نے غسل بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ دور ہی سے، بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض حبشی انسانوں سے ان لوگوں نے کہا تم لوگ جا کر دفن کر دو، چنانچہ دور ہی سے لوگوں نے پھینک کر کے جیسے تیسے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا، بہت بری موت آئی۔ تو یاد رکھیے گا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جڑ کو ایسے ہی کاٹ دے گا۔ اور یہ اس آیت کے مصداق کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، گویا کہ اس آیت کے یہ مصداق ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہوگا وہی دم کٹا ہوگا، جڑ کٹا ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، اور دنیا سے نکلنے کے بعد جہنم میں داخل ہوگا۔ آئیے، اس صورت سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی ظالموں کے افعال کی ہمت افزائی نہیں کرتا، بلکہ رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے، گرچہ وہ قوم کا سردار کیوں نہ ہو، جیسا کہ ابو لہب کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا۔ اسلام کوئی دین سیاسی فقط نہیں ہے، بلکہ یہ سیاست اسلام کا حصہ ہے۔ جیسے یہ عقیدے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اعمال کو کرتا ہے، معاملات کو کرتا ہے، اسی طرح سیاست بھی پیش کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے اور بندوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئے، اور اگر حسن اخلاق نہ ہو، بد اخلاقی پر مبنی اس کا اخلاق ہوگا اور اسلام سے دشمنی کرنے والا ہوگا، تو جو حال ابو لہب کا ہوا، اس کی بیوی کا ہوا، اسی طرح حال اس کا بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں ہے۔ قرآن نے ایسے لوگ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام سے دشمنی مول لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن نے ابو لہب کا ذکر کیا، ابو لہب کا ذکر کیا، کنیت کا ذکر تو کیا، لیکن نام کا ذکر نہیں کیا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا تھا، جبکہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور وہ ان کا چچا تھا۔ اس لیے جب جھٹلانا ایسے انسان کی طرف سے ہو جو اس کے کنبے قبیلے کا ہو، اس کی حالت کو اس سے واقف ہو، تو پھر لوگوں کے سینوں میں اس کی تاثیر سخت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسول پر جھوٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھٹلانے والے گنہگار کے لیے خرابی ہو جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے،
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. اللہ کی آیتیں اس پر تلاوت کی جاتی ہے، سنتا ہے، پھر تکبر میں اعراض کر جاتا ہے گویا کہ سنا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دے دیجئے، خبر سنا دیجئے. چنانچہ قرآن نے ان جھٹلانے والوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دی ہے. لیکن مسلمانوں کا کام یہ ہے صبر سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں خراب کر دیتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کفار پر رد کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ان کے جھٹلانے کو اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے. قرآن کریم نے کفار کا جھٹلانا اور کفار پر رد جب ذکر کیا، اس معرکہ کو بیان کیا اختصار کے ساتھ ایک ہی آیت کے اندر. کیا کہا؟ تبت، بد دعا ہے، پھر دوسرے تب میں کہہ دیا وہ ہلاک ہو گیا. ایک چھوٹی سی آیت ہے، شروع کیا اور ختم کر دیا قصے کو. اسی طرح اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں پر کس طرح رد کریں، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح جواب دیں، قول سے بھی رد ہو اور فعل اس کی تصدیق کر دے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے ٹھکانے کو دنیا میں واضح کر دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ کفر میں اتنا ڈٹا ہوا ہے یہ کہ ہمیشہ کفر پر رہے گا اور جہنم میں داخل ہوگا. اگر ابو لہب چاہتا تو اپنے بھتیجے کی بات کو جھٹلا کر اسلام کو شو کر دیتا، اعلان کر دیتا لوگوں کے سامنے، لیکن نہیں کر سکا. چوتھا فائدہ کیا ہے کہ کفر اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. اور ایسا انسان کتنا بڑا طاقتور ہو، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، لا و لشکر کے اعتبار سے، تو اللہ کے عذاب ایسے لوگوں سے دور نہیں ہوگا. چاہے وہ کتنا ہی مال جمع کر لے اور اپنے مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے کفر کی مدد کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو وہ دور نہیں کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکا جائے، تو وہ کریں گے، خرچ کریں گے، لیکن یہ مال ان کا خرچ کرنا ان کے لیے قابل حسرت ہے، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ظالم کا بدلہ، ظالم کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے. گرچہ دنیا میں کتنا ہی آرام کی زندگی بسر کر لے، لیکن یہ مختصر ہے. دیکھا آپ نے ابو لہب دنیا میں کس طرح زندگی گزارا، قرآن نے اس کو ٹچ نہیں کیا، اشارہ کر دیا. اور موت بھی کیسی آئی آپ نے سن لیا، لیکن آخرت میں دائمی عذاب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کے بیٹے عتیبہ کو لگی. یہ ساری باتیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ ظالموں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ باطل ظالموں کی مدد سے مضبوط ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیجئے توحید کے خلاف، سنت کے خلاف اور بدعتوں اور شرک کی موافقت میں بہت سارے ظالم لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ برے علماء ہوں یا بڑے بڑے مالدار ہوں. تو وہ آگ بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، باطل کو مضبوط کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. لیکن یاد رکھیے باطل مٹ کر کے رہے گا. ابو لہب کی بیوی بہت ہاتھ پاؤں مارتی تھی، یہاں تک کہ شوہر کی اس نے بڑی مدد کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے ان کے ضلال کو، ان کے مکر کو ان سے دور کر دیا ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے سنت کا کہ انسان جیسا کرے گا ویسا بدلہ ملے گا. جمیل نے جو ابو لہب کی بیوی تھی جیسی حرکت کی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ویسی سزا دی اور آخرت میں بھی اسی طرح کا بدلہ ملے گا. ظاہر سی بات ہے، یہاں رسی سے جنگل سے جا کر لکڑیاں لاتی تھی، بار بار اٹھاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لگاتی تھی. اس کی موت بھی اسی رسی کے ذریعے ہوئی. وہ رسی اس نے گردن میں لگایا ہوا تھا اور وہ رسی پھنس گئی گردن کے اندر، چنانچہ اس کی موت آ گئی. اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی. اور جو آگ کی جو زنجیر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو باندھ دے گا، اس کے ذریعے سزا دے گا. چلیے آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دین کے ساتھ محاربت کرتے ہیں، توحید کے راستے میں رکاوٹ ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کرنا مشہور ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے انسان کا شرف اور اس کا نسب یہ دونوں اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ 10واں فائدہ یہ ہے اگر انسان اہل ضلال میں سے ہو، گمراہ ہو، تو مال و اولاد اس کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ دنیا کتنا ہی لمبی ہو، ہاں آپ کی عمر کتنا ہی لمبی آپ کو مل جائے، تو یاد رکھیے آخرت قریب ہے، دنیا فانی ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ 12واں فائدہ اس صورت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی تھی، قرآن سچا کلام ہے، جیسا کہ حقیقت سے واضح ہو گیا۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ مشرکین نے اگر اسلام سے پہلے کوئی عقد و پیمان کر رکھا ہو تو وہ عقد و پیمان صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس چھوٹی سی صورت کو سمجھنے والا بنا دے، اور جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کریں گے، دنیا میں اس کی سزا قتل ہے اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، اور پھر یاد رکھ لیجئے آخرت میں اس کے لیے ہمیشگی کی عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کلام کو سمجھنے والا بنا دے، اس پر تدبر کرنے والا بنا دے، اور اس کے تقاضوں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔